السلام علیکم. میں کمال احمد بخشی بات کر رہا ہوں. رمضان سے پہلے میری کچھ آپ سے گفتگو ہوئی تھی. آج میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے کچھ تھوڑی سی بات چیت کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ رکھے. میں ویسے تو رمضان فیور ہے، ہر آدمی ہر طرف رمضان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بہت ہی بہتر بات ہے کہ ہم ایک سال کے ایک مہینے میں بالکل جیسے ہماری کسی گاڑی کی سروس ہو جاتی ہے، وہ برینڈ نیو ہو کے نکل آتی ہے، وہی چیز ہماری ہو رہی ہے. ماشاءاللہ مسجدوں میں اٹینڈنس بڑھ گئی ہے، اور وی آر ٹاکنگ مور اباؤٹ ریلیجن، وی آر ٹاکنگ مور اباؤٹ آور ڈیوٹیز اینڈ آور اللہ دا کریٹر اینڈ ایوری تھنگ. میں آج آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ 2 پوائنٹس ہیں. بچپن سے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے تو ہم میں بہت جوش ہو جاتا ہے. ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو نا فرسٹ گیئر میں ڈال لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ تراویح بھی پڑھنے جا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ رش کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور بات بات پر ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. لیکن مگر کچھ عرصے بعد، یعنی میرا ایکسپیرینس ہے، 5-10 دن بعد پھر ہماری نمازوں کی جو کیفیت ہے وہ نہیں رہتی. یعنی صفیں جو ہیں اگر 50 میں سے 40 صفیں ہیں تو وہ 10 رہ جائیں گی، 5 رہ جائیں گی. اٹینڈنس فجر کی نماز میں بھی کم ہو جاتی ہے، عشاء میں بھی کم ہو جاتی ہے، اور تراویح میں بھی کم ہو جاتی ہے. ایک بات میں یہ خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو، کیونکہ ہم 1820 میں نہیں ہیں، ہم 2021 میں ہیں، اور سب سے بہترین بات اس کیلنڈر کی یہ ہے کہ ہم ہر لمحے ہر وقت اپنے آپ کو بہتر تبدیل کرنے کی کوشش کریں. میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ جوش دکھانے کے بجائے ہم اس بات پہ ذہن دیں کہ ہمیں پورا مہینہ کام کرنا ہے. تو پورا مہینہ کام کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جوش کے بجائے نہیں، بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ اپنا سسٹم چینج کرنا چاہیے. ہمیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جائے تو ہم جو نماز بھی ہم مسجد میں پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، فوراً ہم دوسری نماز کا ٹائم دیکھ لیں، اور وہ ٹائم ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہم 5 منٹ پہلے جائیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ میری رائے ہے کہ اللہ کی مہربانی سے رمضان کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہر سال رمضان شریف کا جو ایک فیز آتا ہے، اس فیز سے مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان پوری دنیا میں ہم مذہب کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. جو لوگ بے بہرا ہو گئے تھے، جو لوگ اس سے دور ہو گئے تھے، وہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے کچھ واقعی رک جاتے ہیں. لیکن نا ہم یہ دیکھیں کہ اس سے حاصل کیا ہوا. اگر ہم 100 آدمی تھے اور ہم رمضان میں 200 آدمی ہو گئے، لیکن رمضان جانے کے بعد بھی اگر 150 آدمی ہو گئے، 125 آدمی ہو گئے، تو ہمیں بینیفٹ ملا. ایک بات. دوسری بات میں ابھی سوچ رہا تھا جب میں آپ سے بات کرنے جا رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت پازیٹیو اچھائیوں کو اور اس کی قدرت کی اچھی باتوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، چاہے بڑی سے بڑی بات ہو، چاہے اس کے اندر ویٹ ہو یا نہ ہو، لیکن آلویز ڈسکس اینڈ پروپیگیٹ دیٹ گڈ تھنگ. اپارٹ فرام دیٹ کہ ہم نگیٹیوٹی کریں، زمانہ خراب ہے، آج لاک ڈاؤن ہو گیا، آج کووڈ ہو گیا، وہ تو سب ہے. لیکن اگر ہم اپنی باتوں میں اچھائی لائیں، روشنی لائیں، پازیٹیوٹی لائیں، تو ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے بہتر ہے. آج میں جو غور کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، آپ مجھے بتائیں اگر میری کہیں کریکشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ فی الوقت پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس کی رمضان فیور کی ہائٹ پاکستان جیسی ہو. چاہے وہ سعودی عرب ہی ہو، آئی مائٹ بی رانگ، چاہے وہ اور کوئی اسلامی انڈونیشیا ہو، دوسرا ہو، لیکن جو جوش، جو فیور، جو میں علاماتیں یہاں دیکھ رہا ہوں
کہ اس وقت ہمیں جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں سحری کے لیے، اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ یقین کریں میں آپ سے بیٹ لگاتا ہوں کسی بھی محلے میں آپ گن نہیں سکتے کہ ہاؤ مینی اذانس یو آر سیئنگ. 5 10 15 آپ کے 15 اذانوں کی آواز آپ کے کانوں میں آئے گی. اور دوسری بات، ایک ماحول جو سحری کے وقت، جو افطاری کے وقت، اور جو دن میں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سسٹم چینج کر لیا. پہلے ہم 8 بجے ناشتہ کرتے تھے، اب ہم 4 بجے ناشتہ کرتے ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو مینشن کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے نا وہ کوئی بددلی سے نہیں کر رہے، کوئی کمپینشن نہیں ہے. کمپینشن نہیں ہے کہ ہم یہ مجبوری میں کر رہے ہیں. ہم خوشی خوشی اٹھتے ہیں، ہم خوشی خوشی سوتے ہیں، ہم خوشی خوشی تراویح جاتے ہیں. دس از سم تھنگ وچ آئی کین ناٹ ڈیفائن اینڈ وچ آئی کین ناٹ لیٹ یو سے کہ ہاؤ اٹ از. یہ آپ کی فیلنگس ہیں، یہ آپ کی فیلنگز ہیں جو رمضان کے انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ پہلے ہمارے صاحبزادے یا اور لوگ اور گھروں میں فجر نماز تو پڑھتے تھے، لیکن کیونکہ لیٹ نائٹس ہوتے تھے تو نماز پڑھنے میں ذرا، مسجد جانے میں ذرا کچھ وہ تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے، میں دیکھ رہا ہوں بغیر میرے کہے، بغیر میرے کہیں ریکویسٹ کے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کی پوری چیزیں پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دی ہے جو خدا اور اللہ کے راستے میں کام کر رہی ہے. یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور ہمیں بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے جن لوگوں نے ہمیں پٹری پہ لگایا. دیکھیے بہت سارے لوگ ان کو انفیریئر سمجھتے ہیں، جو مسجد نہیں جا رہے، جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو نیکی نہیں کر رہے. ڈونٹ ڈو اٹ. دیکھیے اس کے ریزنز ہیں. اس کو سب سے بڑا جو مسشیپ ہے، جو سب سے زیادہ پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو وہ ماحول نہیں ملا. آپ کو پہلے دن سے یہ ماحول ملا کہ آپ کی اذان، آپ کی نماز کے ٹائم پہ آپ کے بڑوں نے تاکید کری، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. مور اور لیس 100 آف ٹائم انہوں نے ہمیں کنٹینیوڈ، ہمارے ناگوار گزارنے کے باوجود ہمیں اس پٹری پہ لگایا. آج ہم اس پٹری پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ چلاتا رکھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کی جو سب سے بہترین آؤٹ کم ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس رمضان میں مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں یار دنیا تو ایسی چلتی رہے گی، رمضان آئے گا جائے گا. میری والدہ اللہ بخشے مجھ سے جب میں چھوٹا سا تھا تو کہتی تھی کہ دیکھو بیٹا دعا کرا کرو رمضان خوش خوش جائیں تو خوش خوش آئیں. یعنی ہم سے بدل ہو کے نہ جائیں. اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اگر ہم اس کی بے حرمتی کریں گے تو وہ رپورٹ بھی اوپر جائے گی، اور اگر ہم اچھی باتیں کریں گے تو وہ رپورٹ بھی اوپر جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے، ہمبل بات کرنے کے لیے، کہ اس رمضان میں آپ اور آپ کا اللہ ایک وچن، ایک پرومس، ایک کمٹمنٹ، ایک ڈٹرمنیشن دیں کہ میں ایک اچھائی کنٹینیو کروں گا، ایک برائی چھوڑوں گا. یعنی یہ ہمارا ایک ایج ہونا چاہیے، ایک کسٹم لائن ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے آج بھی کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی برائی ہے جس کو ہم محسوس بھی کر رہے ہیں اور نہیں چھوڑ رہے، تو ہم آج یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس رحمت والے رمضان سے ہم کم سے کم ایک، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ مینی، ایک برائی مائنس کر دیں، ایک اچھائی پلس کر دیں. اور یہ وہ دو چیزیں ہوں گی جس کا ڈائریکٹلی پرسنل تعلق آپ اور آپ کے اللہ سے ہوگا. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہر انسان دنیا میں جتنے بھی آدم کے اولاد آئے ہیں،
ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس کا ایک سفید رنگ کا چمکتا ہوا ایک تار ہوتا ہے، وہ تار کتنا مضبوط ہوتا ہے اور وہ کتنا زبردست گڈ لکنگ ہوتا ہے اور کتنا افادیت والا ہوتا ہے کہ مکڑی اس میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ تو میرے دماغ میں جو بات ہے، ہو سکتا ہے میں اتنا زیادہ پالش عقل مند جینیس آدمی نہیں ہوں، میں اپنے حساب سے ہی سوچتا ہوں اور بولتا ہوں، بہت ساری چیزیں غیر معیاری بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم سب ایک تار اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں جس کا ایک سرا اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی طرف، اور ایک سے ہماری طرف۔ اگر ہم یہ تار جوڑ لیں گے تو اس میں جو ہمیں فائدہ ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ ہم ٹوٹلی اوبیڈینٹ ہو جائیں گے، ٹوٹلی ہم سرنڈر کر دیں گے، ٹوٹلی۔ میں آپ کو مولانا نہیں بنا رہا، میں تو خود بھٹکا ہوا آدمی ہوں، میں تو خود کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جمع کروں، کیونکہ اب میرے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا، اور آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا۔ یہ بات مجھے کسی نے سکھائی تھی کہ بھائی آپ جب سعودیہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، آپ نے ویزا لے لیا، پاسپورٹ لے لیا، لیکن سب سے پہلے چیز ہوائی جہاز میں، پانی کے جہاز میں، ریل میں چڑھنے سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا آتی؟ 99% یہ آتی ہے کہ آپ کو وہاں کی کرنسی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی اگر آپ 500 روپے کا نوٹ لیں گے اور آپ انگلینڈ جا کے ایک کیلا خریدیں گے تو وہ آپ کو کیلا نہیں دے گا، جبکہ یہاں پہ 5 روپے کا 10 روپے کا کیلا ہے، 500 روپے میں کیلا نہیں دے گا، بلکہ وہ ہنسے گا اور آپ سے کہے گا بھائی آپ پاؤنڈ اسٹرلنگ یا جو بھی وہاں پہ کرنسی چلتی، اسی طرح ریال۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم اپنے اعمال کے نہ ہونے کے وجہ سے ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دوزخ بھی تو بنی ہے نا، تو ہم اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے مور اینڈ مور اپنی طرف سے کوشش کیے جاؤ۔ پرفیکشن نہیں چاہیے۔ I don't want you or myself to be on the top. I don't want to become a hero. I just ask you to divert your attention, your determination, your commitment. آپ ایک اچھے مسلمان بن جائیں، نمبر 1 مسلمان نہیں، ایک اچھے مسلمان۔ اچھا مسلمان کی جو تھوڑی سی ڈیفینیشن مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آئی ایم اے سرونٹ آف گاڈ۔ دیکھیے آپ کا جو نوکر، آپ کا جو ڈرائیور، آپ کا جو چوکیدار، آپ کا جو گارڈ ہے، آپ اس کے جوتے پہن کے دیکھیں تو وہ اس کی 90% ڈیووشن، اس کی سوچ، اس کی ساری اہمیت آپ ہیں، کیونکہ آپ اس کو کھانے کو دیتے ہیں، آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ اس کی لیونگ کا خیال کرتے ہیں، آپ اس کی بیٹرمنٹ کا خیال کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے اور ہم اللہ کے سرونٹ ہیں۔ اور یہ تو ہیں ہی، یہ تو وہ مالک ہے جو نہ ماننے پہ بھی کھانا دے گا، یہ تو وہ مالک ہے جو اس کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ برا بلا کہنے کو بھی کھانا دے گا۔ اس نے تو ہاتھ پیر دیے، ناک کان دیے، آنکھ دیے وداؤٹ اینی پیمنٹ۔ اتنی ساری چیزیں دی ہیں جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن ہم یہ نہ سوچیں کہ کم ہے تو ہم کم ہی رکھیں، اپنی طرف سے ایفورٹ کر لیں۔ دیکھیے اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے، ہر آدمی یہ سوچے کہ ایک ایسی نیکی میں کروں چاہے وہ چیوٹی کے سر کے برابر ہو، لیکن وہ نیکی میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہو۔ نو بڈی، ایون میری بیڈ میٹ، ایون میری بیوی، ایون میرے بچے، ایون میرا باپ، ایون میرے رشتہ دار، میرے دوست، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک راز ہے۔ مثال کے طور پہ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، آپ نے دماغ میں ڈال لیا کہ یار میرے راستے میں سے کیلے کا چھلکا ہٹانا ہی ہے، چاہے کوئی کچھ کہے۔ یہ کیوں کر رہا ہوں؟
اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے راستے میں چلنے میں عادت ہے عادت ڈالوں پہلے سلام کر لوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ سامنے والا ایم ڈی ہے، سیٹ ہے، امیر آدمی ہے، نہیں، وہ ایک انسان ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے۔ اگر ہم اس کو رسپیکٹ دیں گے اور یہ سوچ کے رہیں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے کہنے کے مطابق کر رہا ہوں، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا محسوس کریں گے، اینڈ یو فیل اٹ فرام یور اون سیلف۔ دیکھیے، چائے پینے سے سحر ہوتا ہے، ہوا کھانے سے سحر ہوتا ہے، لیکن ایک فیلنگ جو ہوتی ہے وہ اندر والی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یار آپ کہاں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور میں نے ایک دعا کوشش کر رہا ہوں، ایک دعا بہت عام دعا ہے، اللہ آنے والے وقت میں خیر ڈال دے، عافیت ڈال دے، صحت ڈال دے، تندرستی ڈال دے میرے گھر والوں میں۔ اللہ میاں چھوٹے بڑوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر ناگہانی آفت سے، ناگہانی تکلیف سے، ناگہانی مصیبت سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس جو دیا ہے وہ سب تیرا دیا ہے، گاڑیاں، گھر، اچھی زندگی، جتنی دنیا کی سہولتیں ہمیں میسر ہیں یہ صرف تیری وجہ سے ہیں، تیری مہربانی سے ہیں، تیرے کرم سے ہے۔ اے اللہ اس مہربانی کے در کو جاری و ساری رکھنا۔ میری ماں یہ بھی کہتی تھی کہ یہ بھی دعا مانگا کرو، اے اللہ اگر زیادہ نہیں تو کم نہ دینا، یعنی جس اسٹیج پہ آپ نے رکھا نا اس سے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے میں نیچے جاؤں گا تو میری سچویشن بہت آکورڈ ہو جائے گی۔ آکورڈ از دا رائٹ ورڈ۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہم مینٹین رکھیں، ہمارے بچے ہم سے آگے بڑھیں۔ یا اللہ ہماری زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں، نو بڈی نوز اباؤٹ دیٹ، لیکن اللہ میاں اس کو ہم اچھے اعمال میں گزاریں۔ اور رمضان کے بعد بھی دیکھیے، رمضان میں تو سب شریف بن جاتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی، پلا کے میں تو گرانا سب کو آتا ہے، پلا کے میں تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ یہ شعر میں نے ایسے ہی پڑھ دیا، نہ مجھے اس کی سمجھ ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میرا بیک آف دا مائنڈ میں یہ ہے، ہم یہ اپنے اندر کمٹمنٹ کریں کہ یار پورے سال کوئی نہ کوئی ایک اچھائی کو میں لے کے چلوں گا چلوں گا چلوں گا۔ اور یہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اف یو ہیو دا ول یو کین ڈو اینی تھنگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی بھی معجزے دکھاتا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کا، اور یہ ایکسپیرینس آپ کو ڈیلی ہو رہا ہے، ہر وقت ہر لمحے اتنے ایکسپیرینسز ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتے، میں گن بھی نہیں سکتا۔ میں ضرور اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم بہتری لائیں۔ ہم سب جو بات چیت کرتے ہیں وہ فار دا بیٹرمنٹ کرتے ہیں، ناٹ ٹو کل ٹائم، ناٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم۔ دا اونلی تھنگ از اف any of us goes in a better path of the life, he will understand۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں ہم سے پہلے آ گئے، ہم سے بہت اچھے لوگ ہیں، دنیا میں بھی دین میں بھی اپنے کمٹمنٹ پورے کر رہے ہیں۔ وہ کوئی ہیرو نہیں ہے، ہر آدمی اپنی جگہ کوئی اچھائی کر رہا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ مولوی صاحب بتاتے ہیں، بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ اتنی یہ نفل پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ نفل پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ تو میں تو بھائی بڑا کمزور آدمی ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک فرض کا 70 فرض میں مل رہا ہے تو یار 70 تو کون پڑے گا، 69 ایک میں کام بن جائے۔ ہم تو ویسے مطلبی آدمی۔ اسی طرح اگر ہم نفل چھوڑتے تھے، اب ہم رمضان نفل پڑھ لیں، بعد میں چھوڑ دیں، مگر رمضان نفل پڑھ لیں، رمضان جماعت سے پڑھ لیں، رمضان اپنا ذہن چینج کر لیں، اپنی جو اندر کے فورسز ہیں، اپنی جو
غلط پریشرز ہیں ان کو ریوائیو کر لیں، اس کے بارے میں سوچیں۔ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا، میں اتنا سمجھدار آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کہ الٹم پلٹم ایرا غیرہ صحت کے بارے میں، شادی کے بارے میں، سیکس کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، جاب اپرچونیٹی کے بارے میں، جو بھی ہوگا، جو میرا تجربہ ہے، میں اس تجربے کے روشنی میں آپ کو وہ جواب دوں گا جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔